بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے جسے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ جیسے مختلف ارکان شامل ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ان ارکان کی ادائیگی کے مخصوص اصول اور آداب بیان فرمائے ہیں۔ عمومی طور پر فرض نماز میں قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے اور اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ نمازی کو قیام کی قدرت نہ ہو۔ قیام نہ کرنے کی صورت میں شریعت نے آسانی عطا فرماتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تاہم بعض اوقات ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو قیام پر قدرت رکھنے کے باوجود مختلف وجوہات کی بنا پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شرعی حکم اور فضیلت کا بیان بڑا ہی اہم ہے تاکہ لوگ دین کی رخصت اور عظیمت کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں اور شریعت کی دی ہوئی سہولت کو غلط نہ سمجھیں۔ فقہائے کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قیام کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے جسم میں اتنی سکت موجود ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ قیام کرے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اللہ کے لیے عدل سے کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قیام ایک اہم رکن ہے اور اس کی رعایت ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیماری، کمزوری، بڑھاپے یا کسی معذوری کی وجہ سے کھڑا ہونے سے قاصر ہو تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت شریعت کی طرف سے ایک بڑی آسانی ہے۔ اس کے باوجود بعض اوقات ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جنہیں کھڑے ہونے میں دقت ہوتی ہے، جیسے کمر درد، گھٹنوں کی تکلیف یا چکر آنے کی شکایت، لیکن وہ مکمل طور پر معذور نہیں ہوتے۔ ایسے افراد کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں اور دین کے احکامات کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ قیام ان کے لیے لازم ہے یا نہیں۔ بعض لوگ دین کی رخصت کو معمولی سمجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اگر ان میں قیام کی طاقت ہو تو ان کی نماز درست تو ہو سکتی ہے، لیکن افضل صورت یہی ہے کہ کھڑے ہو کر ادا کی جائے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ قیام پر قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت صرف نفلی نمازوں میں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد روایات ثابت ہیں کہ آپ کبھی کبھار نفل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ آپ قیام پر مکمل قدرت رکھتے تھے۔ فرض نمازوں کے لیے قیام لازم ہے اور اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی جب تک کہ حقیقی عذر نہ ہو۔ ناظرین کرام، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھنے کو زیادہ توجہ، خشوع اور اطمینان کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ یہ نیت قابل قدر ہے، مگر جب فرض نماز کی بات آئے تو قیام کو چھوڑ دینا صرف اس لیے کہ دل زیادہ لگتا ہے، یہ درست طرز عمل نہیں۔ فرض نماز میں قیام کو چھوڑنے کے لیے جسمانی مجبوری شرط ہے۔ صرف خشوع کے بہانے بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ قیام پر قدرت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت اور طاقت کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز کو مکمل ارکان کے ساتھ ادا کریں۔ ایسے افراد جو کسی بیماری یا تکلیف کے باعث نماز میں قیام نہیں کر سکتے، ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی سہولت ہے۔ ان کی نماز نہ صرف درست ہے بلکہ انہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی لیے دین اسلام کو دین رحمت اور آسانی کا دین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، جو اسے سختی سے لے گا وہ مغلوب ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی بیماری یا مجبوری کو چھپاتے ہیں اور ظاہری طور پر قیام کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
ایسی صورت میں دین ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم تکلیف اٹھا کر ہی نماز پڑھیں، بلکہ شریعت کی نظر میں انسان کی جان اور صحت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے اور اس سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو یا مزید کمزوری پیدا ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرنا افضل ہے، بلکہ بعض اوقات لازم بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس مسئلے کو غلط زاویے سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کم درجے کی عبادت ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کامل اور اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ واقعی قیام سے معذور ہو۔ ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا عین تقوی اور اطاعت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اس لیے نہ صرف خود بیٹھ کر نماز پڑھنے والے افراد کو تسلی رکھنی چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان پر طعن و تشریح نہ کریں۔ مزید برآں کچھ افراد اپنی سہولیت کی خاطر یا جلدی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ انہیں کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ طرز عمل شرعاً غلط ہے اور اس کی اصلاح ضروری ہے۔ فرض نماز ایک باقاعدہ عبادت ہے جس کے مخصوص ارکان، شرائط اور آداب ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی بلا عذر ترک کرنا نماز کو ناقص بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فرض نماز کو اس کے مکمل طریقے سے ادا کرے، اور اگر قیام پر قدرت رکھتا ہے تو قیام ضرور کرے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو قیام کے وقت زیادہ درد ہوتا ہے لیکن وہ چاہے تو کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ قیام میں پڑھ لے، اور اس کے بعد اگر کھڑا رہنا دشوار ہو تو بیٹھ جائے۔ یہ طریقہ بھی شریعت کے دائرے میں ہے اور اس سے نماز میں قیام کا رکن بھی ادا ہو جاتا ہے اور صحت کو نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ دین میں اعتدال اور توازن کا یہی حسن ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت کی طرف سے دی گئی رخصت ایک نعمت ہے، نہ کہ کمزوری کی علامت۔ جو لوگ واقعی مجبور ہوتے ہیں اور شریعت کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دین کے اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ رخصت ایک آسانی ہے جس سے ان کے لیے عبادت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس طرح جو لوگ قدرت کے باوجود قیام نہیں کرتے وہ عبادت کے درجے کو کم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت اور استطاعت کو استعمال نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد دل میں شک کرتے ہیں کہ ان کی نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دل سے یہ وسوسے نکال دیں اور یقین رکھیں کہ اگر ان کا عذر واقعی درست ہے اور وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو ان کی نماز بالکل ہی درست اور اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ عبادات کی قبولیت کا دار و مدار نیت، اخلاص اور شریعت کی اتباع پر ہے، نہ کہ ظاہری شکل و صورت پر۔ آخر میں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی آسانیوں کو نعمت سمجھیں، ان کا شکر ادا کریں اور ان لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں جو کسی بھی جسمانی مجبوری کی وجہ سے عبادات میں مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ معاشرے میں ایسے افراد کو عزت دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ کوئی ناقص عبادت کر رہے ہیں۔ شریعت کی نظر میں وہی عبادت مکمل اور اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، چاہے وہ کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر۔ اگرچہ قیام پر قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو اجر میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن بعض حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھنا ہی افضل ہوتا ہے، جیسا کہ خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہو یا طبیعت کی خرابی کے سبب قیام سے توجہ منتشر ہو جائے۔ ہر انسان اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے، مگر اسے چاہیے کہ وہ کسی عالم دین یا مفتی سے مشورہ کرے تاکہ وہ شریعت کے مطابق درست فیصلہ کر سکے۔ لہٰذا ہمیں نہ صرف اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی اس بارے میں آگاہی دینی چاہیے کہ شریعت کی ہر سہولت، ہر حکم اور ہر اجازت اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کسی بھی حالت میں اللہ کی عبادت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے ایک صاف راستہ فراہم کرتا ہے۔ قیام پر قدرت کے باوجود اگر کوئی حقیقی دینی فائدہ یا جسمانی مجبوری ہے
تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بھی ایک قابل قبول اور بابرکت عبادت ہے۔ ناظرین کرام، اب رہا یہ سوال کہ قیام پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ ناظرین کرام، یہ بظاہر تو بہت ہی عجیب و غریب مسئلہ ہے، جسے سن کر بہت حیرانگی آتی ہے، لیکن اس کا جواب فقہا نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کہ نمازی کے پاس کوئی کپڑا وغیرہ موجود نہ ہو کہ جس سے وہ نمازی اپنا بدن چھپا سکے، تو ننگے ہونے کی صورت میں فرض نماز بھی قیام پر قدرت ہونے کے باوجود بھی فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول کے اندر ہے، من لم یجد ثوبا صلی قائدا یومی بالرکوع والسجود او قائما بالسجود ورکوع والاول افضل ہکذا فی الکافی۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے رب کریم ہمیں اپنی عبادات کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہم قیام پر قدرت رکھتے ہوں تو ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی مجبوری ہو تو ہمیں شریعت کی رخصت کو شکر کے ساتھ قبول کرنے کی ہمت دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے عبادات کو اخلاص، خشوع خضوع اور عاجزی سے بھر دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں دین کی سہولیات کو آسانی، رحمت اور نعمت کے طور پر قبول کرنے کی عقل عطا فرما، ہمیں عمل صالح، نیت صالحہ اور راستہ کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رضا، اپنا قرب اور اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں موت کے وقت ایمان، قبر میں روشنی اور قیامت کے دن اپنی رحمت کی چادر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔